دو گناہ جو عام طور سے اس رات میں ہوتے ہیں دیکھا جاتا ہے، تو ایک ہے شراب پینا، ایک ہے زنا۔ کتنے خطرناک گناہ ہے۔ زنا کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیات نازل فرمائی ہیں، اور ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا بہت بری چیز ہے، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی اللہ نے جس گناہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانا، اور کوئی آدمی اسی گناہ میں ڈوب جائے اور 31 نائٹ جو رات ہے پوری رات اسی بارے میں گزار دے، تو آپ یہ سوچیں اس کا کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی گناہ کر رہے ہو تو آپ کی کرامن کاتبین دونوں طرف فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے آپ کی ہر بات کو، آپ کے ہر عمل کو، آپ کے ہر برائی کو، اچھائی کو لکھ رہے ہیں، جو قیامت کے دن سارے راز کھلیں گے۔ ابھی دنیا کے اندر ہمارے راز دبے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن آئے گا کہ جس نے 31 نائٹ میں زنا کیا ہے، شراب پی ہے، بدکاری کی ہے، بدنگاہی کی ہے، اور جتنے بھی گناہ ہیں، کوئی بھی گناہ کیا ہے تو وہ سارے گناہ قیامت کے دن کھلیں گے۔ اگر آپ اس گناہ میں ملوث ہو تو آپ توبہ کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی 3 گناہ کرتا ہے تو ایمان اس سے نکال لیا جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے اس گناہ کے بعد، جب توبہ کرتا ہے تو اس کا جو ایمان ہے وہ پھر اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ 3 گناہ آدمی کر رہا ہے اور اسی طرح موت آ گئی تو کفر کی موت پر مرا ہوا آدمی، کفر کی موت پر۔ سب سے پہلا گناہ کیا ہے کہ زنا۔ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اسی حال میں اگر کسی کی موت آ گئی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ کفر کی موت پر مرا۔ دوسرا شراب، جب آدمی شراب پیتا ہے اس کے اندر سے بھی ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جب آدمی چوری کرتا ہے، تو جب آدمی چوری کرتا ہے کسی کی بھی، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ 1000 روپے ہوں، جتنی بھی چوری کرتا ہے، تو جب تک وہ چوری میں ملوث رہتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے۔ جب ان 3 گناہ کا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ کو اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ معاف فرمائے، کتنا سخت گناہ ہو گئے کہ جس گناہ کے کرتے وقت اللہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ اس بندے کے اندر یا اس بندی کے اندر، اس لڑکے کے اندر، اس لڑکی کے اندر ایمان محفوظ ہو، ایمان اس کے اندر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جلدی جاؤ فرشتوں اور اس کے اندر سے ایمان کو نکال لو، کیونکہ بہت ہی خطرناک گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، کالج میں پڑھ رہی ہیں یا کالج میں نہیں پڑھ رہی، گھر میں ہیں، تو ان کی حفاظت کریں۔ ان 2 دن میں 31 دسمبر اور 1 جنوری، ان 2 دن میں آپ اپنی جوان لڑکیوں کو کہیں بھی نہ جانے دیں، کس کے ساتھ بھی نہ جانے دیں۔ آپ کا نوجوان بچہ یا بچی کتنے بھی بہانہ لگائیں کہ فلاں دوست کے پاس جا رہے ہیں، فلاں رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو کہیں نہیں جانے دینا ہے۔ کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ نے جس لڑکی کو، پھول سی بیٹی ہے آپ کی، جس کو آپ نے اتنے نازوں سے پالا ہے، اتنے نخروں سے پالا ہے، اور کپڑے پھٹنے سے پہلے اس کے لیے کپڑوں کو انتظام کیا گیا۔ آپ خود بھوکے رہتے ہو، آپ اپنے بچوں کو جو ہے بہترین سے بہترین کھانا کھلاتے ہو، آپ خود نئے کپڑے نہیں پہنتے ہو، بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہو، تو جس بچوں کو آپ نے اتنے لاڑ سے پالا ہے، اتنے نخروں سے پالا ہے، اور اتنے جو ہے محبتوں سے، الفتوں سے، پیار سے پالا ہے، آپ یہ چاہتے ہو کہ اس لڑکے کو کسی درندے کے حوالے کر دیا جائے۔ کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا اس رات میں میری بیٹی کی عزتیں لوٹ لے، اس کی عزتوں کو تار تار کر دے، اس کی عصمت دری کرے۔ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی لڑکی اگر ایک بار کسی کے جھانسے میں آ گئی تو اس کا ویڈیو بنا لیا جاتا ہے، پھر اس کو پوری زندگی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ کتنی لڑکیاں خودکشی کر کے مر گئی، کتنی لڑکیوں کو طلاق ہو گئی، شادی ہوئی 1 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی، پورا خاندان میں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا طلاق کیوں ہو گئی۔ طلاق کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ کی لڑکی نے غلط قدم اٹھایا، اور وہ ویڈیو اس درندے کے پاس ہے، وہ درندہ وہ ویڈیو آپ کے داماد کے پاس بھیجتا ہے، بچی کے شوہر کے پاس بھیجتا ہے۔ اب جیسے وہ شوہر اس ویڈیو کو دیکھتا ہے طلاق دے دیتا ہے۔ اب وہ بیٹی کسی کو بول نہیں سکتی، وہ بچی کسی کو بول نہیں سکتی، کیسے بولے کسی کو، کیسا بولے کہ کیوں طلاق ہوئی ہے، بس وہ ایک دم طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی لڑکی کی عزت سلامت رہے، محفوظ رہے، تو آپ کو اپنی لڑکی کو ان 2 دن کے اندر کہیں نہیں بھیجنا ہے، چاہے کتنے بھی بہانے لگائیں، اگر آپ کو اپنی بچی کی عزتوں کی حفاظت چاہیے۔ باقی آپ دیوس بن چکے ہو، آپ ناکارہ بن چکے ہو، بے غیرت بن چکے ہو، بے شرم بن چکے ہو، تو آپ کچھ بھی کریں، پھر آپ کچھ بھی کریں، آپ کی مرضی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، کہ جب آدمی کی شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی، اس کا ضمیر مر چکا ہے، پھر اس کی مرضی، وہ کچھ بھی کرے۔ تو زنا خور سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے چہرے کی رونق کو ختم فرما دیتے، چہرے پر رونق نہیں رہتی، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، چہرے کے نور کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، اور یہ آدمی ساری زندگی تنگ دستی میں مبتلا رہتا ہے۔ جو زنا خور ہے، زنا کرنے والا ہے یا کروانے والی ہے، تو دونوں یہ تنگ دست رہتے ہیں، محتاج رہتے ہیں، کتنا بھی کما لے ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ زنا خور کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اس کی محتاجگی بڑھا دی جاتی ہے، اس کے گھر سے برکت
ختم کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی سے بھی برکت ختم، گھر سے بھی برکت ختم، اور اس کی اولاد نافرمان ہوگی۔ زنا خور جو آدمی ہی اپنی اولاد سے کبھی فرما برداری نہیں دے سکتا، اس کی اولاد فرما بردار نہیں بن سکتی، ہمیشہ اس کی اولاد نافرمان رہے گی۔ اور زنا خور ساری زندگی بخیل رہے گا، زنا خور کا دل سخت ہوگا، اس کا دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا، اس کا دل ہمیشہ سخت رہے گا۔ زنا خور سے اللہ ناراض ہوگا اور حساب و کتاب اس کا سختی سے ہوگا۔ اور زنا خور جو ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یہ چڑچڑی رہتی ہے، ہمیشہ چڑچڑا رہتا ہے، سب سے چڑھتا رہتا ہے، اس سے لڑائی اس سے لڑائی، اس سے جھگڑے اس سے جھگڑے، کسی کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے اس کے اوپر یہ۔ اور قیامت کے دن زنا خور جو ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا، کالا سیاہ، بالکل ایسا ہوگا جیسا کالا توا ہوتا ہے، دور سے لوگ اس کو پہچان لیں کہ یہ زنا خور ہے۔ اپنے چہروں کو چھپائے گا لیکن چھپا نہیں سکتا، یہ زنا خور کی قیامت کے دن کی سزا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ زنا ایک قرض ہے، یہ نہ سوچیں کہ میں اگر زنا کروں گا، اگر میں زنا کروں گی تو میرے اولاد کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن ہے، قرآن الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ تم جیسی زندگی گزارو گے، تم اگر زنا میں مبتلا رہو گے پوری زندگی تو تمہیں بیوی ایسی ہی ملے گی۔ اور اگر یہ قرضہ ہے، اگر تم کرو گے تو تمہاری اولاد کے ساتھ ہوگا، تمہاری بہن کے ساتھ ہوگا، کسی نہ کسی تمہارا کوئی نہ کوئی تمہارا خاص ایسا ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ قرضہ ہے۔ اگر 31 نائٹ میں تو کسی کی بہن کو لے کر جا رہا ہے تو یہ نہ سوچ کہ میری بہن بچ گئی، وہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ جائے گی۔ کوئی بھیڑیا اس کی بھی عزتیں نوچے گا، جس طرح تو کسی کی بہن کی عزتیں تار تار کر رہا ہے، اس طرح کوئی بھیڑیا تیری بہن کی بھی عزتیں تار تار کرے گا، تیری بیٹی کی بھی عزتیں تار تار کرے گا۔ اور افسوس ہوتا ہے والدین پر کہ آپ کے سامنے آپ کی لڑکی سج کر جا رہی ہے، دھج کر جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، آپ اتنے دیوس ہو چکے ہو، آپ پوچھتے نہیں ہو کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ آپ کی بیٹی جب کالج کی چھٹی ہے، اسکول کی چھٹی ہے، تو آپ کی بیٹی سج دھج کر کہاں جا رہی ہے، یہ آپ کا فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ اپنی لڑکی سے پوچھیں کہ اس رات کہاں جا رہی ہے، سج دھج کر اس دن کہاں جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی لڑکی کی عزت صحیح سلامت چاہیے تو اس لڑکی کی آپ ان 2 دن نگرانی کریں، کہیں نہ جانے دیں۔ اور دوسرا گناہ جو ہوتا ہے وہ شراب، کہ شراب تو اتنی پی جاتی ہے، اللہ رحم کرے، اگر آپ حساب لگاؤ گے، آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 2 جنوری کو آپ ذرا چیک کر دیکھیں گوگل پر کہ کس شہر کے اندر کتنی شراب پی گئی ہے، تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ 20 ارب کی جو ہے ایک شہر کے اندر شراب پی جاتی ہے۔ تو شرابی بھی سن لے، جو شراب پینے والے ہیں وہ سن لیں، پہلے تو اس کے اندر سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر سے ایمان نکال لیتے ہیں، اور 40 دن تک تو نہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا کوئی نیک عمل 40 دن تک قبول نہیں ہوتا ہے جو شرابی ہے۔ اور یہ پیاسا تڑپ تڑپ کر مرے گا، جب یہ مرے گا تو اس کو 7 سمندر کا پانی پلا دیا جائے گا تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی، اور یہ تڑپ تڑپ کر مرے گا، اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، قبر میں سانپ اور بچھو اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے جو شرابی ہے، اگر توبہ نہیں کرا تو۔ اسی طرح جب یہ مرے گا تو اس کی جان بالکل سختی سے نکالی جائے گی، اس کی جان اس طرح نکالی جائے گی کہ جس طرح ایک کپڑے کو کانٹے پر رکھ کر اس کو کھینچ دیا ہو، کپڑا پورا پھٹ جاتا ہے، اس سختی سے اس کی جان نکالی جائے گی، اور اس کو مارتے ہوئے فرشتے اوپر آسمانوں پر لے جائیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض، اور مرنے کے بعد اس کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ جب اس کو پیاس لگے گی جہنم میں تو جہنمیوں کا جو بدن سے پیپ نکلے گا، مواد نکلے گی، خون گندا نکلے گا، وہ اس کو پلایا جائے گا کہ تو اس کو پی۔ اور مرنے کے بعد جب یہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد جس طرح مردے کو دفن کرتے ہیں اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھر دیا جاتا ہے، قبلے سے پھر جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے کسی کو، یہ حدیثیں ہیں، اگر کسی کو یقین نہ آئے تو شرابی آدمی کو دفن کرے اور پھر اس کے بعد اٹھا کر دیکھے۔ عبداللہ بن مسعود نے تو فرمایا کہ مجھے ایک روم کے اندر، ایک کمرے کے اندر بند کر دو، پھر شرابی کو دیکھو کہ شرابی کا ایک تو چہرہ خنزیر کا ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا اور اس کا چہرہ خنزیر کا ہو گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اور پھر شرابی کو دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد پھر اس کو دیکھا جائے، اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا ہوگا اور اس کا چہرہ خنزیر کا چہرہ بن گیا ہوگا۔ یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔ کیا صحابی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ جو شرابی ہیں وہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔